برکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر رواه البخاري۔ حضرات گرامی، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اور جو بہت جلد ہمیں موت دے کر کے اپنے سامنے بلانے والا ہے۔ دنیا میں ہمارے آنے کے وقت سے لے کر کے جانے کے وقت تک اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں ٹائم دیا ہے، جو وقت دیا ہے، وہ بہت تھوڑا، بہت قلیل اور بہت معمولی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشا کے اور کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک ہمیشہ رہنے والی زندگی، انلمیٹڈ لائف، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کاش کہ تم لوگ اس حقیقت کو جان لیتے۔ یہ دنیا ہمارے امتحان کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، ایگزامینیشن کے لیے ہے، اور رزلٹ اس زندگی کا ہمارے آنکھوں کے سامنے آنے والا ہے۔ اب یہ زندگی جو امتحان ہے، جو ٹیسٹ ہے، ظاہر بات ہے کہ ٹیسٹ میں کبھی آرام اور سکون نہیں ملتا، کبھی ایگزامینیشن ہال میں آپ کو بستر لا کر کے، تکیہ لا کر کے کوئی نہیں دے گا کہ لیجئے آرام کیجئے ذرا، نہیں۔ جب تک ٹیسٹ ہے، جب تک امتحان ہے، تب تک انسان کو پریشانیاں، پرابلمز اور ذہنی دباؤ اور تناؤ اور پریشر رہتا ہے۔ لیکن یہ امتحان، یہ ٹیسٹ آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی آسان کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ یعنی یہ ٹیسٹ اگرچہ مشکل ہے، امتحان اگرچہ ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اس میں آسانی کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا طریقہ اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر بتا دیا ہے۔ دوسری جگہ اسی چیز کو اور ایکسپلین کے ساتھ بیان کرتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها
سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر، کسی جاندار پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث نمبر 3939 میں فرمایا، ان الدین یسرن، بے شک دین، شریعت، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے دیا ہے قرآن میں، وہ آسان ہے. گویا کہ اگر ہمیں زندگی کو آسان بنانا ہے، زندگی کے مشکلات اور پرابلمز کو ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے. اور وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ جو اللہ نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر بتایا اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے ہمارے سامنے پیش کیا. لیکن جب انسان اللہ کی کتاب چھوڑ کے دور ہوتا ہے تو یہ زندگی اس کے لیے مشکل بن جاتی ہے، اور اتنی مشکل بن جاتی ہے کبھی کبھی کہ اس زندگی کے بوجھ کو اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے، ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے واقعہ ہوا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک ہی ریزن ہے، اور وہ ہے جس نے یہ زندگی دی ہے، جس نے اس ٹیسٹ میں ڈالا ہے، ہم نے اس کا جو گائیڈ لائنز ہے، اس کی جو رہنمائی ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، بھول گئے. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ قرآن کریم میں زندگی گزارنے کے کیا طریقے بتاتا ہے. پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آج ہم نے اپنی زندگی خود مشکل بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مشکل نہیں بنایا. اس میں کیا ہے؟ نمبر 1 پہ ہے ایجوکیشن، تعلیم. سب سے بڑا بوجھ اور برڈن آج لوگوں پر کس چیز کا ہے؟ بچوں کی تعلیم کا. اسی کے لیے قرض لیتے ہیں، اسی کے لیے سود پہ قرض لیتے ہیں، اسی کے لیے پریشان رہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں. میں نے پچھلے جمعہ میں یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ سے یہ کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو پھر ایجوکیشن کے معاملے میں ہم اپنے اوپر اپنی طاقت سے، کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ کیوں ڈالتے ہیں؟ اس کی ریزن میں نے بتائے تھے. نمبر 1، پڑوسیوں کو دیکھ کر کے، فلاں پڑوسی کا بچہ فلاں ہائی فائی اسکول میں پڑھتا ہے، میرے بچے بھی وہی پڑھیں گے. اس سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا میری کیپیسٹی وہ ہے کیا. نمبر 2، خود بچوں کے پریشر، فیملی کے پریشر اور رشتہ داروں کے مشورے. وہ مشورے اگر دیتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا یہ بوجھ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے کیا؟ اگر طاقت دی ہے، سہولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو آپ جتنا زیادہ سے زیادہ ہائی فائی اسکول میں پڑھانا چاہیں پڑھائیے. لیکن اگر نہیں دی ہے تو اس کے لیے قرض لینا اور سودی قرض لینا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دی گئی ہے اور آپ کہیں کہ نہیں میں 16 گھنٹے کی ڈیوٹی کریں گے، یہ ایسا ہی ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے 5 وقت کی نماز آپ پہ فرض کی گئی ہے، آپ کہیں نہیں میں 5 وقت کی نہیں پڑھوں گا، میں 10 وقت کی پڑھوں گا. جب اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا تو دنیا کے معاملے میں کیوں ڈالے گا ہمارے اوپر؟ تو پہلی چیز ایجوکیشن کے معاملے میں ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو دیکھ کر کے نہیں، اپنے کو دیکھ کر کے ہم اپنے اوپر بوجھ لا دیں گے. کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں تعلیم اور ایجوکیشن پہلی چیز نہیں ہے. پہلی چیز کیا ہے؟
ایمان ہے سب سے ٹاپ پر. نمبر 2 پہ کیا ہے؟ آپ کی صحت خود آپ کی زندگی ہے. اگر آپ کی زندگی ختم ہو گئی، آپ ڈپریسڈ ہو گئے، آپ بیمار ہو گئے، تو پھر بچے پڑھ لکھ بھی لیے تو کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ آپ تو بستر پہ چلے گئے نا، آپ تو قبر میں چلے گئے نا. تو ایسا بوجھ لادنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت نہیں دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں سے پناہ مانگی اور ہر دن پناہ مانگتے تھے. نمبر 1، اللہم انی اعوذ بک من الہم، اے اللہ میں ٹینشن سے، اسٹریس سے آپ کی پروٹیکشن اور پناہ چاہتا ہوں. ٹینشن کب ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ جب آپ اپنے آپ پر طاقت سے زیادہ برڈن ڈال لیتے ہیں تب ہوتا ہے. دوسری چیز اللہ کے رسول جس سے پناہ مانگتے تھے وہ کیا ہے؟ قرض سے. قرض سے اللہم انی اعوذ بک من ضلع الدین، اے اللہ مجھے قرض کے بوجھ سے اور برڈن سے بچا لیجئے، پناہ دیجئے، پروٹیکشن دیجئے. تو جن 2 چیزوں سے اللہ نے پناہ، اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے، ہم اسے اپنے اوپر کیوں ڈال لیں؟ تو یاد رکھیے، ایجوکیشن کے معاملے میں کنکلوژن اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر زیادہ برڈن مت ڈالیے، جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا ہی میں رہیے. اور میں نے اس کا ایک آسان طریقہ بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں میں ہی پڑھائیں. کیا فرض اللہ نے کیا ہے کیا؟ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھانا اللہ نے فرض کیا ہے کیا؟ اور شہر کے بڑے اسکول میں پڑھانا فرض کیا ہے کیا؟ نہیں. تو پھر ہم اپنے اوپر کیوں فرض کرتے ہیں؟ اگر نہیں ہے گورنمنٹ اسکول میں پڑھا سکتے ہیں. اور دوسرا میں نے آپشن آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو آپ گھر بیٹھے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. وہ کیسے؟ NIOS. اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے. ہم نہیں جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے. NIOS کیا ہے؟ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ. پورے ہندوستان میں کہیں بھی آپ رہیں، آپ اپنے بچے کو گھر پہ پڑھائیں، ٹیوشن پڑھائیں اور صرف SLC کا ایگزام دلا سکتے ہیں. تھوڑی سی فیس ہے اس کی، جو بھی سبجیکٹ چاہیں چنیں اور فری آف کاسٹ اسے پورا SLC نہیں MD تک آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا طریقہ جو زندگی کو آسان کرنے کے لیے بتایا ہے وہ کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے 2699 2699. دنیا میں جتنے لوگوں کی زندگی آسان ہے اسی حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے، وہ چاہے جس زبان میں بولتے ہوں، جس لینگویج میں بات کرتے ہوں، جس ایریا میں رہتے ہوں. یہ حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنی زندگی آسان کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ دوسروں کی زندگی آسان کرو. من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. جو دوسروں کی مشکل آسان کرے گا، دوسروں کی لائف ایزی بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی آسان کر دے گا. اگزامپل کے طور پہ گوگل آپ یوز کرتے ہیں، بڑی کمپنی ہے، بلینس آف ڈالر میں اس کی ہر دن کی کمائی ہے. کیوں کما رہی ہے وہ کمپنی؟ فری میں. اس نے اربوں لوگوں کی زندگی آسان کی ہے نا. آپ ایک کلک کریں اور دنیا کے کسی کنٹری کا، کسی فیلڈ کا جو انفارمیشن چاہیں آپ کو مل جائے گا. تو اس نے آپ کی زندگی آسان کی تو اس کی لائف بھی آسان ہوئی کہ نہیں؟ یوٹیوب آپ دیکھیے، جس نے بنایا، فیس بک جس نے بنایا، آپ اس کا نام بھی جانتے ہیں اور اس کی کمائی بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں. کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ اس نے لوگوں کی زندگی آسان کی تو اس کی بھی زندگی آسان، بیٹھ کے کھا رہا ہے اطمینان سے. تو انڈیویجول لیول پر بھی یہ اصول اپلائی ہوتا ہے اور کمیونٹی لیول پر بھی، کہ اگر آپ انڈیویجولی لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں،
تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کی زندگی مشکل ہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کس نے گارنٹی دی ہے یہ؟ جس کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، الصادق الامین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو بھی کسی کی زندگی آسان کرے گا، جو بھی کسی کی زندگی آسان کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی زندگی آسان کرے گا اور آخرت میں بھی اس کی زندگی آسان کرے گا۔ اب آئیے ہم چیک کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اس شہر میں جیسے ہم ابھی ایک چیز پہ بات کر رہے ہیں، ایجوکیشن پہ، ایجوکیشن کا مسئلہ آپ کے شہر میں کون سی کمیونٹی حل کر رہی ہے، ایزی کر رہی ہے، آسان کر رہی ہے؟ کیا مسلمان؟ ہمارے بچے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اکثریت کہاں پڑھتے ہیں؟ کن کے کالج میں پڑھتے ہیں؟ کن کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں؟ تو جو لوگوں کی زندگی، اب آپ یہاں پہ ٹمکور میں سب سے زیادہ کس کا نام سنتے ہیں؟ سب سے زیادہ ریسورسز کس کے پاس ہیں؟ سب سے بڑا انفراسٹرکچر کس کے پاس ہے؟ بلڈنگیں کس کے پاس ہے؟ زمینیں کس کے پاس ہے؟ سدھ گنگا مٹھ کے پاس۔ کسی مسجد کے پاس ہے کیا اتنا؟ کسی مدرسے کے پاس ہے؟ کسی مزار کے پاس ہے کیا؟ درگاہ کے پاس ہے کیا؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ 10,000 بچوں کی زندگی آسان کر رہے ہیں وہ، اور 20,000 لوگ روزانہ وہاں کھانا کھاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے سب سے افسوس کی بات کیا ہے؟ مسلمان بچے بھی وہاں رہ کے پڑھتے ہیں، ٹیکا وکا لگا کر کے وہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ایسا سسٹم ہے جہاں 10,000 بچوں کو اس طرح سے کھانا کھلایا جاتا ہو، کپڑے پہنائے جاتے ہوں، ایجوکیشن دیا جاتا ہو، رہنے کے لیے جگہ دی جاتی ہو؟ ہے کیا ایسا ہمارے پاس؟ اور میں نے چیک کیا 132 انسٹیٹیوشن ہیں ایک شخص کے بنائے ہوئے، ایک سنستھا کے بنائے ہوئے۔ ہمارے ہیں کیا؟ جو شخص، جو کمیونٹی لوگوں کی زندگی آسان کرے گی اس کی زندگی آسان ہوگی، وہی اس دنیا پر رول کرنے کا، حکومت کرنے کا اختیار رکھتا ہے، جو لوگوں کی زندگی آسان کرے۔ اب آئیے ان کے مسائل تو چھوڑ دیجئے، ہم ان کے مسائل حل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے نان مسلم بھائیوں کے بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھتے، ہمارا طور طریقہ وہ سیکھتے۔ آپ کو معلوم ہے کس کس طرح کے ڈسکریمنیشن کے واقعات ہوتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کیا کبھی؟ لیکن چھوڑیے ان کو، آج ہم بات کریں گے ہمارے مسئلے کیا ہم لوگ حل کر رہے ہیں ایجوکیشن کے معاملے میں۔ ایسے ایسے ہمارے نان مسلم بھائیوں کے اسکول ہیں جہاں 100% مسلم بچے، 100%۔ ہمارے بچوں کے کیا مسائل ہیں اور ہم ان کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 مسئلہ، ایمان ختم ہو رہا ہے۔ کیسے؟ وہ ان اسکولوں میں جاتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر کے، یہ میں ازمپشن کے طور پہ نہیں بول رہا ہوں، جو بچے جاتے ہیں اسکولوں میں پڑھنے کے لیے نان مسلم بھائیوں کے، ان سے پوچھ کر کے، ان سے معلومات کر کے میں بول رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے روزانہ پرارتھنا کروایا جاتا ہے، اور شرک کے ورڈ، شرک کے وندے ماترم ہو یا ہنومان چالیسا کا لیرکس ہو، کوئی بھی ہاتھ جوڑ کے گوائے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ نہیں پڑھتے ہیں، بچے یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو مارا جاتا ہے۔ تو نمبر 1 ہمارے بچوں کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا ایمان ہر دن ان سے چھینا جا رہا ہے۔ نمبر 2، ہمارے بچے جن اسکولوں میں پڑھنے جاتے ہیں ان کا دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہے کیا؟ پوچھ لیجئے، بہت سارے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں نا، جمعہ تک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ 10 سال کے بعد سے بچے اگر نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو، عادت لگانے کے لیے۔ یہاں 16 سال تک، 30 سال تک بچے اگر نماز نہیں پڑھیں گے، جمعہ نہیں پڑھیں گے، مسلمان کہاں سے ہیں وہ؟
तीसरा बड़ा मसला क्या है, बड़ा प्रॉब्लम, हया शर्म ख़त्म। जो भी नॉन मुस्लिम स्कूलों में हमारी बच्चियां जाती हैं, क्या उनका लिबास इस्लामी लिबास है क्या? स्कर्ट, वो हिस्सा पैर का, ये सर का, ये गर्दन का जो बाप को भी देखना जायज़ नहीं है, वो पूरा शहर देख रहा है। मुस्लिम नॉन मुस्लिम, मर्द औरत सब देख रहे हैं। हया ख़त्म। चौथा मसला क्या है मालूम? हमारे बच्चों को डांस, गाने, नाचने का तरीका वहाँ सिखाया जाता है। क्या कह के? कल्चरल प्रोग्राम है। वो हमारा कल्चर नहीं है। नाचना, गाना, डांस करना ये हमारा कल्चर नहीं है। और पांचवा जो बड़ा मसला है वो है लड़के और लड़कियां दोनों नॉन मुस्लिम से शादियां कर। अभी सालार की रिपोर्ट आई थी इसी हफ्ते में, 15,000 बच्चे पूरे कर्नाटका में ABVP के मेंबर्स हैं और उनमें 10 से 15 लड़कियां ऐसी हैं जो नॉन मुस्लिम लड़कों से शादी कर चुकी हैं, यानी वो जो उस ऑर्गेनाइजेशन में है उनके, और उनको इस बात का कोई शर्म और हया भी नहीं। अब सवाल ये है कि ये तो मसाइल हैं, ये तो प्रॉब्लम्स हैं, इनका सॉल्यूशन क्या है? नंबर 1 प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों का क्या है? ईमान उनका ख़त्म हो रहा है। वंदे मातरम और वो शिरकिया चीज़ें पढ़वाया जा रहा है, रोज़ हाथ जुड़वा करके ऐसे, कभी सूरज के सामने, कभी उत्तर, कभी कहीं। नंबर 2 नमाज और जुमा तक का परमिशन नहीं है, नहीं पढ़ते हमारे बच्चे। और एक दो दिन नहीं, चलिए महीने में कभी हो गया कोई नमाज छूट गई तो अलग बात है, हफ्ते में कोई नमाज छूट गई तो वो अलग बात है, लेकिन मुसलसल सालों साल, 3 साल 2.5 साल की उम्र से लेकर के 25 साल 30 साल तक यही चल रहा है, क्या मुसलमान रहेंगे? और नंबर 3 पर्दा। पर्दा कहाँ है? स्कर्ट पहन के बच्ची जा रही है, सर खोल करके, सीना खोल के, गर्दन खोल करके, वो पार्ट्स जो माँ बाप को भी देखना जायज़ नहीं, वो पूरी दुनिया देख रही है। और हमारी बच्चियाँ नॉन मुस्लिमों से शादी कर रही हैं। क्यों? इन सब का हल क्या है? एक ही हल है, हमारे पास अपने स्कूल्स हों, हमारे पास अपने कॉलेजेस हों, हमारे पास अपनी यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं है जहाँ पर हम उनको इस्लाम के साथ, ईमान के साथ, नमाज के साथ, पर्दे के साथ और सेपरेट एजुकेशन के साथ, लड़कों के अलग, लड़कियों के अलग स्कूल खोल करके हम दुनिया को बता सकें कि हमारे पास भी सिस्टम है जो इस्लाम ने हमें दिया है। याद रखिए, हम एहतजाज करते हैं पर्दे के लिए, एहतजाज का हक क्या हमारा है क्या? स्कूल जिनका है उनको पूरा इख्तियार है, यूनिवर्सिटी जिनकी है, कॉलेजेस जिनके हैं उनको पूरा इख्तियार है, वो जो चाहें करें, हम कुछ नहीं बोल सकते। हमारे पास अगर स्कूल्स हों, हमारे पास अगर कॉलेजेस हों, हमारे पास अगर यूनिवर्सिटीज़ हों, तो हमें किसी के सामने जा कर के भीख मांगने की ज़रूरत है क्या? हमें किसी से जाकर रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है क्या? हमारी बच्चियां किसी स्कूल और कॉलेज के दरवाजे पर बेपर्दा की जाएंगी क्या? उनसे उनका निकाब और हिजाब उतरवाया जाएगा क्या? ये है वो असल हल जो हम इस सिलसिले में बात करते हैं ना, मीटिंगें करते हैं, लड़कियां ये हो रही हैं, लड़के ऐसे हो रहे हैं, मुर्तद हो रहे हैं। ये तकरीरों से, प्रोग्रामों से और जलसों से और समझाने से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल अगर कदम उठाना है किसी को, और हम जानते हैं यहाँ जो लोग नमाज पढ़ने आते हैं, हमारे इस मस्जिद के एरिया में ऐसे लोग हैं जो सिद्धगंगा कॉलेज जैसे कई कॉलेज खोल सकते हैं। यहाँ टॉप के बड़े बड़े जो स्कूल हैं, मैं नाम नहीं लेता, उन बड़े बड़े स्कूलों की तरह कई स्कूल खोल सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं खोलते हैं? क्यों नहीं खोलते हैं? इसलिए कि हम ये समझते हैं
کہ ہماری لائف تو کسی طرح چل ہی رہی ہے, ہمارے بچے تو کسی طرح پڑھ ہی رہے ہیں, ایمان بچے نہ بچے, اسلام بچے نہ بچے, پردہ رہے نہ رہے, حیا نہ رہے, تو یاد رکھیے کہ جب ہم دوسروں پر ڈیپینڈ ہوں گے تو کبھی بھی ہم دنیا میں سر اٹھا کر کے جینے کے لائق نہیں ہوں گے, جیسا کہ آج ہو رہا ہے. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے اس پوری تقریر کا, پورے خطبے کا, کہ ہمارے ایجوکیشن کا جو مسئلہ ہے, ہماری تعلیم کا, ان تمام کا حل صرف اور صرف یہ ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایمان کے ساتھ ایجوکیشن حاصل کریں, نماز اور جمعہ کے ساتھ ایجوکیشن حاصل کریں, پردے کے ساتھ, حیا کے ساتھ ایجوکیشن حاصل کریں, اور ہمارے بچے اور بچیاں سیف رہیں, تو ایک ہی طریقہ ہے, وہ کیا کہ مومنٹ چلایا جائے پورے شہر میں, پوری سٹی میں. یہاں ایسے لوگ ہیں جو ایسا کر سکتے ہیں, انیشیٹو لے سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے دوسروں کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ ہمارے پاس اتنے اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز ہوں گے کہ ہمارے نان مسلم بھائیوں کے بچے ہمارے یہاں آ کے پڑھیں گے, وہ ہمارا طریقہ سیکھیں گے, وہ ہمارا اخلاق سیکھیں گے, وہ ہمارے پردہ سیکھیں گے, وہ ہماری نماز کو دیکھیں گے, اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کریں گے. جس طرح سے آج ہماری بچیاں, پرسوں ایک صاحب بتا رہے تھے, ایک کالج میں وہ پروفیسر ہیں, ایسے کیسز ہو رہے ہیں, ٹیچرز پیوٹ ہیں, بچیوں کو, مسلمان بچیوں کو آگے چھیڑتے ہیں, ان کے ساتھ الٹے سیدھے ورڈز بولتے ہیں. اب وہ بچیاں صرف اور صرف اس وجہ سے ریئیکٹ نہیں کر پاتی, کمپلین نہیں کر پاتی کہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے, کون ہمیں پناہ دے گا, کس کے پاس ہمیں جانا, کون ہے جو ہمارے آگے کی تعلیم کی ذمہ داری لے گا. سوچئے تو صحیح, یہ حالات ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں, اچھا یہ جو موقع ملا ہے ہمیں کرناٹک میں اور تلنگانہ میں, شاید لاسٹ اور آخری موقع ہو. اگر اب ہم یہ جو 2-3 سال باقی ہے, جتنا ہو سکے اتنا اسکول کھولیے, کالجز کھولیے, یونیورسٹیز کھولیے, اور انڈیپینڈنٹ ہو جائیے. ورنہ اگر اس کے بعد پھر حالات بدلتے ہیں تو پھر وہی نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا جو اس سے پہلے والی گورنمنٹ میں دیکھنے کو ملا تھا, کہ کہیں پردے اتارے جا رہے ہیں, کہیں بھگایا جا رہا ہے, کہیں کھینچا جا رہا ہے. وہی حالات ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود کفیل اور ایجوکیشن کے معاملے میں, تعلیم کے معاملے میں انڈیپینڈنٹ بننے کی توفیق نصیب فرمائے, اپنے اسکول, اپنے کالجز, اپنے یونیورسٹیز کھولنے کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.